اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی گزشتہ درس میں کہ جو اعتراض ہوئے تھے دو، بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں اعتراض قابل حل ہیں، اور پھر ہماری گفتگو یہ تھی اور بحث کہ عقلاء اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر مواقع پر ادلہ ظنیہ پر اعتبار اور بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں وہ بھروسہ کرتے ہیں ادلہ ظنیہ پر، اور یہ ان کا کوئی رسوائی یا ذلت یا پشیمانی کا سبب بھی نہیں بنتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی رسوائی کا سبب بنتے ہوں یا ان کی مثلاً جو ہے وہ پشیمانی کا سبب بنتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جو علت آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے وہ ہر قسم کے ادلہ ظنیہ کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے مواقع کے لیے ہے کہ جہاں جاہلانہ یا سفیہانہ اور احمقانہ ہو، کیونکہ آیت میں جہالت کے عنوان پر تکیہ ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ بات واضح اور روشن ہے کہ زیادہ تر ادلہ جن پر تمام عقلاء عالم روزمرہ کی زندگی میں تکیہ کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اپنا وہ تکیہ کرتے ہیں ان باتوں پر، ظنی دلائل ہی ہیں وہ۔ جیسے مثال دی تھی ظواہر الفاظ یا قول شاہد یا قول اہل خبرہ، قول ذریت وغیرہ، یہ سب مثالیں دی تھی، یہ سب اسی قبیل سے ہیں اور ان سب پر عمل ہوتا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ بیوقوفی کی بات ہے یا اس سے روشن مندگی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ خلاص پر عمل کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات جاہلانہ اور سفیہانہ شمار نہیں ہوتی، اور اگر وہ کبھی کبھار واقع کے مطابق نہ بھی ہو تو پھر بھی اس میں ندامت کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ واقع کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ واقع کے مطابق بعض نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ندامت کا مسئلہ نہیں آتا، لوگ اس میں مذمت نہیں کرتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس پر عمل کیوں کر لیا، کیونکہ یہ ایک عمومی راستہ ہے، ایک عمومی راہ حل ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے نظریے کے مطابق یہ آیت ان محکم آیات میں سے ہے جو خبر واحد کی حجت، یا استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال ہمارے نظریے کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق یہ آیت کون سی آیت؟ ان محکم آیات میں سے ہے جو خبر واحد کی حجیت پر یہاں تک کہ موضوعات میں بھی دلالت کرتی ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ مباحث ہیں جن کی تشریح و تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موثق کرنا، ذرا شاہد حسین زور سے پڑھو ذرا آواز سے، اس کے علاوہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موثق اخبار پر اعتماد کے ذریعے ہی بشر کی زندگی کی تاریخ کی بنیاد قائم ہے۔ اس طرح سے اگر حجیت خبر عادل یا موثق کا مسئلہ انسانی معاشرے میں سے حذف ہو جائے تو بہت سے گزشتہ علمی مواریث اور انسانی معاشروں سے مربوط اطلاعات، یہاں تک کہ بہت سے ایسے مسائل جن کے ساتھ ہم آج اپنے معاشروں میں تعلق رکھتے ہیں، کلی طور پر حذف ہو جائے۔ یعنی اگر ہم جو ہے وہ
ان چیزوں سے یعنی انکار کر دیں کہ موثق اخبار پر اعتماد نہ کریں یا خبر عادل کی حجیت پر یا موثق کا مسئلہ مثلا ان سب کو ہم پر عمل نہ کریں اور ان کو انسانی معاشرے سے حذف کر دیں، تو بہت سے گزشتہ علمی مواریث اور انسانی معاشروں سے مربوط اطلاعات، یہاں تک کہ ایسے بہت سے ایسے مسائل بھی جن کے ساتھ ہم آج اپنے معاشروں میں تعلق رکھتے ہیں، کلی طور پر حذف ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے جی۔ اور نہ صرف انسان پیچھے کی طرف پلٹ جائے گا بلکہ اس کی موجودہ زندگی کی ترقی کی رفتار بھی رک جائے گی۔ لہذا تمام عقلاء کا اس حجیت پر اجماع اور شارع مقدس نے بھی فوراً و عملاً اس کی تصدیق فرمائی۔ ہاں، بلکہ یہ اس کی موجودہ زندگی کی ترقی کی رفتار بھی کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی۔ لہذا تمام عقلاء اس کی حجیت پر اجماع رکھتے ہیں، تمام عقلاء کا کیا اجماع ہے اس پر، اس کی حجیت پر۔ اور شارع مقدس نے بھی، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا 2 منٹ پہلے، اور شارع مقدس نے بھی قولاً و عملاً اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس میں آپ کو بھی ریکارڈنگ تو بند تھی، بتایا تھا نا میں نے کہ یہ خلائی چیزیں ہیں، تو خلا اس پر عمل کرتے ہیں، تو شارع مقدس نے بھی اس پر امضا کر دیا، مہر لگا دی، اسی کو کہہ دیا کہ آپ بھی اس پر عمل کرو، اور اس نے قولاً اور عملاً اس کی تصدیق کی ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی تصدیق کی ہے۔ صحیح؟ لیکن روایت کی حجیت زندگی کو سامان بخشتی ہے اتنا ہی لیکن جتنا سگا خبر واحد کی حجیت زندگی کو سامان بخشتی ہے اتنا ہی غیر موثقی اخبار پر تکیہ کرنا بہت خطرناک اور معاشروں کے نظام کے بکھر جانے کا موجب ہے، یعنی سبب جو بہت سے مصائب کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے حقوق اور حیثیت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو بے راہ روی اور انحراف کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ اور زیر بحث آیت میں قرآن کی عمدہ تعبیر کے مطابق انجام کار ندامت کا سبب بنتا ہے۔ جی، یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ چھوٹی جھوٹی خبریں گڑنا یا غیر موثق اخبار پر تکیہ قدیمی جبار اور استعماری نظاموں کے حربوں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے وہ جھوٹی فضا پیدا کر کے بے خبر اور ناآگاہ لوگوں کو فریب اور غفلت میں رکھ کر انہیں گمراہ کرتے ہیں اور ان کے سرمایے کو لوٹ لے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جھوٹی خبریں گھڑنا اور غیر موثق اخبار پر تکیہ کرنا قدیمی یا غیر موثق اخبار پر تکیہ قدیمی جبار اور استعماری نظاموں کے حربوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جو دنیا میں اپنا تسلط چاہتی ہیں لوگ اور قومیں یا لوگ دنیا میں اپنا تسلط چاہتے ہیں، قبضہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، اور پوری دنیا کو اپنے غلام اور اسیر بنانا چاہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے۔ ان کا یہ حربہ بھی ہے، اور آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہے جھوٹی خبریں پھیلا کے اپنے نظام کو آگے بڑھاتے ہیں لوگ، جھوٹی باتیں بیان کر کے، جھوٹی خبریں پھیلا کے، یہ طاقتیں جو اس طرح کی ہیں وہ اپنے نظام کو اور اپنی پسند کی باتوں کو آگے بڑھا کے اپنی حکومت کو، اپنے قبضے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ایک جھوٹی فضا پیدا کر کے بے خبر اور ناآگاہ لوگوں کو، جو بیچارے سیدھے سچے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، صحیح ہے، جو اپنے ان باتوں میں دخل نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنے کھانے سے کمانے سے کام ہے، محنت مزدوری سے کام ہے، یا اپنے دیگر جو ان کے کام ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں، سیدھے سچے لوگ ہیں، تو کیا کرتے ہیں ان کو غفلت میں، وہ بیچارے غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں، ناآگاہ ہیں، تو ان کو فریب اور غفلت میں رکھ کر انہیں گمراہ کرتے ہیں اور ان کے سرمایے کو لوٹ لے جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کی جیب پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا ان کی پراپرٹی لٹ جاتی ہے۔ جی، اگر مسلمان وقت کے ساتھ اس خدائی حکم جو اس آیت میں وارد ہوا ہے عمل کرے اور فاسقوں کی خبروں کو بغیر تحقیق و تفتیش کے قبول نہ کرے تو ان عظیم بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ ہاں، اب یہ قرآن کریم نے اس لیے متوجہ کیا ہے، امت مسلمان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فاسق خبر لے جا جائے، تم اس کے چکر میں پڑ جاؤ اور نتیجے میں تمہارا نقصان ہو جائے،
صحیح. تو دیکھو اس آیت پر عمل کرو اور اس پر غور کرو. اگر تم نے اس آیت پر عمل کیا اور اس آیت کو اپنی زندگی میں عمل میں ڈالا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان عظیم بلاؤں سے بچ جاؤ گے, محفوظ ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اس آیت پر عمل نہ کیا اور فاسقوں کی خبروں کو بغیر تحقیق و تفتیش کے قبول کر لیا تو بہت بڑی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو سکتے ہو. یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اہم مسئلہ خود خبر پر وثوق و اعتماد کا ہے. البتہ کبھی تو یہ وثوق خبر دینے والے کی ذات پر اعتماد کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی دوسرے خارجی قرائن کے ذریعے. اسی لیے کچھ موقعوں پر باوجود اس کے کہ خبر دینے والا فاسق ہوتا ہے ہم اس کی خبر پر اعتماد پیدا کرنے. یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ ہم مسئلہ کہ اہم مسئلہ خود خبر پر وثوق و اعتماد کا ہے. البتہ کبھی تو یہ وثوق خبر دینے والے کی ذات پر اعتماد کی حاصل ہوتا ہے. وثوق کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے, جو خبر دے رہا ہے اس کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے, اعتماد ہے, اس وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے. اور کبھی دوسرے خارجی قرائن کے ذریعے, خارجی اسباب کے ذریعے, وجوہات کے ذریعے. اسی لیے کچھ موقعوں پر باوجود اس کے لیے خبر دینے والا فاسق ہوتا ہے ہم اس کی خبر پر اعتماد پیدا کر لیتے ہیں. چلیے. اس بنا پر یہ وثوق و اعتماد جہاں کہیں سے حاصل ہو, چاہے بیان کرنے والے کی عدالت, تقویٰ اور صداقت سے حاصل ہو یا قرائن خارجی سے, وہ ہمارے لیے معتبر ہے. اور عقلاء کی سیرت بھی جو شریعت اسلامی کی تصدیق کرتی ہے اسی بنیاد پر قائم ہے. اس بنا پر یہ وثوق, یہ اعتماد, یہ بھروسہ جہاں کہیں سے حاصل ہو, یعنی چاہے ہمارا اس وجہ سے حاصل ہو جائے کہ جو شخص خبر لا رہا ہے وہ ہمارا معتمد ہے, معتبر ہے, ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں, صحیح ہے. چاہے بیان کرنے والے کی عدالت, تقویٰ اور صداقت سے حاصل ہو یا قرائن خارجی سے, وہ ہمارے لیے معتبر ہے. اور عقلاء کی سیرت بھی جو شریعت اسلامی کی تصدیق کرتی ہے اسی بنیاد پر قائم ہے. اسی بنا پر ہم فقہ اسلامی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے اخبار جن کی سند ضعیف ہے کیونکہ وہ عمل مشہور قرار پا چکے ہیں اور وہ مختلف قرائن کی بنا پر اس خبر کی صحت سے واقف ہوئے ہیں, لہذا یہی معیار عمل قرار پایا ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اس کے برعکس بعض اوقات ایسے اخبار نقل ہوتے ہوئے ہیں جن کا بیان کرنے والا معتبر شخص ہے لیکن خارجی قرائن ہمیں اس خبر کی نسبت بدگمان کر دیتے ہیں کہ وہ منزل ہے کہ ہمارے لیے اس خبر کو چھوڑنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے, چارہ کار نہیں ہے اگرچہ اس خبر کے بیان کرنے والا شخص عادل و معتبر ہے. شخص خود جو خبر دے رہا ہے وہ عادل ہے, معتبر ہے, صحیح. لیکن جو قرائن خارجی ہیں, جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, جو اس کے مثلا مواقع دیکھ رہے ہیں یا اور دیگر جو وجوہات ہیں وہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ ایک ہی چارہ ہے صرف کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اسی نے مجھے چھوڑ دیں. ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ ہم اسے چھوڑ دیں. اگرچہ اس خبر کے بیان کرنے والا شخص عادل و معتبر ہے لیکن قرائن خارجی کیونکہ بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے. قرائن خارجی سمجھ رہے ہیں یعنی جو حالات اور وجوہات ہیں, اسباب ہیں, جو اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں, صحیح, جو مواقع ہیں, موقع ہیں اس کے جو بتاتی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے, صحیح جی. اس بنا پر ہر جگہ معیار خود خبر پر اعتماد ہے. اگرچہ عام طور پر راوی کی عدالت و صداقت اس اعتماد کا ایک وسیلہ و ذریعہ بنتی ہے لیکن یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے. جی بھلے. تو انہوں نے یہی کہا آخر میں اس بنا پر جو ہم نے یہ سب باتیں جو پڑھی ہم نے بات کہ ہر جگہ معیار جو ہے وہ معیار خود خبر پر اعتماد ہے. اگرچہ عام طور پر راوی کی عدالت و صداقت اس اعتماد کا ایک وسیلہ و ذریعہ بنتی ہے, مین چیز کیا ہے, خبر پر اعتماد. اگرچہ کبھی کبھی راوی کی عدالت اور اس کی وثاقت بھی ذریعہ بنتی ہے لیکن یہ قانون کلی نہیں ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کل جو ہے وہ
آئے گا، اس کے بعد دوسری بات آئے گی، اور بعد والی آیت میں اہم مطلب بھی تاکید کے لیے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا، مزید کہتا ہے تم یہ جان لو کہ رسول تمہارے درمیان میں ہے، اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری اطاعت کرنے لگے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔